بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، انعام مصطفی یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ جس کی توفیق سے ہم اپنے دن اور رات کے معمول کو اور اوقات کو اللہ کی دی ہوئی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی عطا اور توفیق کے بغیر کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے جہاں بے شمار راتیں، بے شمار دن، بے شمار ایام، بے شمار اوقات اور پھر ہر رات اللہ رب العزت نے پچھلے پہر میں آ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی کا پروانہ حاصل کرنے کا جو بہترین موقع عطا کیا ہے، ایسے تمام مواقع کو ہم بہتر طریقے سے استعمال میں لا کر دنیا کی زندگی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب و کامران کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کی ایسی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ماہ رمضان المبارک بھی ہے۔ ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ عام دنوں میں تو ہم مصروفیات اور معاملات میں جس طریقے سے دن اور رات کے ایام کو گزارتے ہیں وہ تو گزارتے ہی ہیں، مگر اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک اسپیسیفک نعمت وہ رمضان المبارک ہے۔ تو کیا رمضان المبارک کو بھی عام دنوں کی طرح ہی گزار دینا چاہیے یا اس ماہ مقدس کو کسی خاص انداز میں گزارنا چاہیے؟ اور اگر کسی خاص انداز میں گزارنا چاہیے تو پھر وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم اس ماہ رمضان المبارک میں کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ رمضان المبارک کو ہم کیسے گزاریں۔ ایک بندہ مومن جس کو ایسی نعمت مل جائے کہ جس کی آمد کے وقت ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا خاص اہتمام شروع کر دیتے، بلکہ ابھی رمضان المبارک شروع نہیں ہوا ہوتا تھا، ابھی رجب کا مہینہ ہوتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کے آنے سے ہی رمضان المبارک کے آنے کی تیاریاں شروع کر دیتے، اور جب رمضان المبارک آ جاتا تو رمضان المبارک کو باقاعدہ کلمات ادا کر کے خوش آمدید کہتے، اس کی برکت کی دعا کرتے، اس کی برکتیں سمیٹنے کی دعا کرتے۔ تو ہم آج کے اس لیکچر میں اسی بات کو جانیں گے کہ ایک بندہ مومن رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارے گا۔ یاد رکھیے معزز ناظرین، سب سے پہلے جب رمضان المبارک آ جائے تو پھر ہمیں اسے خوش آمدید کہنا چاہیے۔ خوش آمدید کی بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ زبان سے بھی خوش آمدید کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر بھی خوش آمدید کہہ سکتے ہیں، آپ محافل نعت منعقد کر کے خوش آمدید کہہ سکتے ہیں، محافل قرآن منعقد کر کے خوش آمدید کہہ سکتے ہیں، فیملی ممبرز کے ساتھ آئسولیشن میں گھر میں بیٹھ کر آپ ان کو رمضان المبارک کی مبارکباد دے کر خوش آمدید کہہ سکتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب رمضان المبارک آ جاتا تو تاجدار کائنات خوشی کے ساتھ صحابہ کرام سے سوال کرتے، ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، 3 مرتبہ سوال کرتے اور پوچھتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ الترغیب و ترہیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105 حدیث پاک آئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے کلمات پوچھ رہے ہیں تو کیا کوئی اللہ کی طرف سے وحی اترنے والی ہے یا کوئی جنگ پہ ہم جا رہے ہیں؟ کیوں یہ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، نہ ہی وحی اتر رہی ہے اور نہ ہی ہم کسی جنگ پہ جا رہے ہیں، بلکہ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان اہل لکل ہذہ القبلہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو اور رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے، اور رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کی پہلی رات اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی اور اہل قبلہ کی گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔
اب آپ دیکھیے یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، اب یہ جب ہم خوشی کا اظہار کر لیں تو اگلا کام پھر بنتا ہے کہ ہم اس ماہ مقدس میں اس کے روزے رکھیں۔ بدقسمتی سے معاشرے میں چلتے پھرتے ہوئے اور دنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں ایکٹیویٹیز میں، تو مسلمانوں نے رمضان المبارک کو بھی اب بدقسمتی کے ساتھ ایسے ہی گزارنا شروع کر دیا ہے جیسے ہم عام باقی 11 مہینوں کو گزارتے ہیں۔ نہ احترام کہیں نظر آتا ہے، نہ اس کا کوئی خاص اہتمام کہیں نظر آتا ہے، اور نہ ہی اس کے روزے رکھنے کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے باعث ہیل و بہانوں سے ہم روزہ رکھنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا بلا وجہ، اور وہ 2 ہی وجوہات ہیں، یا آپ سفر پہ ہوں یا آپ کو کوئی بیماری ہو، اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی آپ روزہ ترک نہیں کر سکتے، اور ایسی صورت میں روزہ ترک کر دینے کا بھی آپ نے بعد میں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ بغیر کسی وجہ کے یا خود اپنی طرف سے بنا کر آپ اس کا روزہ ترک کر دیتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایک روزہ چھوڑ دیں اور اس روزے کا خمیازہ پورا کرنے کے لیے آپ ساری زندگی بھی روزہ رکھتے رہیں تو اس ایک روزے کی کمی کبھی اللہ رب العزت پوری نہیں کرتے۔ معزز ناظرین، روزے رکھنے پر توجہ دیجئے۔ روزہ جہاں پر اخروی زندگی کا باعث بنتا ہے، اخروی کامیابی کا باعث بنتا ہے، وہیں پر ہی روزہ دنیا کی زندگی کو بھی پرسکون بناتا ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ اس پر آ چکی ہوئی ہے کہ 1 مہینہ جب انسان کا سٹمک، معدہ خالی رہتا ہے تو اس سے انسان کے اندر صحت و توانائی، تندرستی آتی ہے، نیا خون بنتا ہے، اور انسان کی انرجی بحال ہوتی ہے، انسان کے اعضاء کو ریسٹ ملتی ہے، اور اس کے بعد ورکنگ انسان کی بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر انسان سحری اور افطاری کے اوقات میں بھی اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں پر کے معاملے میں ٹوٹ نہ پڑے بلکہ اس میں بھی احتیاط کرے تو یہ پورا مہینہ آنے والے پورے 11 مہینوں کے لیے انتہائی سازگار رہتا ہے، اور انسان صحت جسمانی کے معاملات میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر ہمیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں کیا اجر ملتا ہے روزہ رکھنے کا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث پاک نمبر 38، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، اب دیکھیے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں مال کی محبت، کہیں اولاد کی محبت، کہیں عہدہ اور منصب کی محبت، کہیں جائیداد کی محبت، کہیں لڑائی، کہیں جھگڑے، کہیں چغلی، کہیں فساد، کہیں غیبت، کہیں بدکاری، کہیں ظلم، کہیں بربریت، کہیں استحصال، کہیں اقربا پروری، کہیں پر ذخیرہ اندوزی، پتہ نہیں رشوتستانی، کس جرم کے اندر کون سی برائی ہے جو ہماری ذات کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ تو پچھلی امتوں اور ہماری امتوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلی امتیں اگر ایک گناہ کرتیں اور اس میں تسلسل آ جاتا تو اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب نازل کر دیتا تھا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کے اندر وعدہ کر لیا کہ اے حبیب مکرم، آپ جب تک اس قوم کے اندر موجود ہیں، امت کے اندر موجود ہیں، اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اب یہ تو اگر ہم برائیاں ہونے کے باوجود عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے غضب سے بچے ہوئے ہیں، تو وہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال پچھلی قوموں سے بھی کہیں بدتر ہو چکے ہیں۔ اب گناہوں کی معافی روزہ رکھنے سے عطا ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے سوائے روزہ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث پاک، یہ حدیث قدسی ہے، رسول پاک فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے۔
روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہر اچھے عمل کا جو اجر ہے نا وہ 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک رکھا ہوا ہے۔ ہر اجر کی ایک لمٹ ہے، اس کی سٹارٹنگ لمٹ بھی ہے، اس کی اینڈنگ لمٹ بھی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اجر کی کوئی لمٹ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا اجر میں دوں گا، جتنا چاہوں گا دے دوں گا۔ اب اللہ رب العزت کی طاقت، استعداد اور قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کا روزے کا اجر دینے کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے روزہ ڈھال ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے، دوزخ سے بچاتا ہے۔ ڈھال کہتے ہیں رکاوٹ کو، جب دوران جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو تیر لگتے ہیں تو مجاہدین ڈھال بنا لیتے ہیں اور اس ڈھال سے آنے والے دشمن کے تیروں کو روکتے ہیں۔ فرمایا یہ روزہ دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کو دوزخ میں نہیں جانے دیتا۔ اور جس روز تم میں سے کوئی روزہ رکھے اور وہ فحش کلامی نہ کرے، آپس میں جھگڑا نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہ دے اور یہ کہہ دے کسی کی بری بات سن کر کہ یار پلیز میں روزے سے ہوں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، اور دوسری خوشی اسے تب میسر آئے گی جب قیامت کے دن وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف میں 1805۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ اللہ رب العزت نے ریان کے نام سے الگ بنایا ہوا ہے، جس میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ روزے داروں کو جنت میں لے کے جایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر 1898 تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوگا قیامت کے دن اسپیشل ریان دروازے کے ساتھ میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے اور اس کے ساتھ بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روزہ کے بارے میں پھر فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، اور روزہ آدھا صبر ہے، اور صبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز ناظرین اب دیکھیے روزہ صبر ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں رکھتا، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتا، اور نوجوان نسل تو روزہ رکھ کے اس کے بعد پھر میسج پہ پوچھنا تھا کہ اگلا بندہ مجھ سے پوچھے کہ تمہارا روزہ بھی ہے یا نہیں ہے، تو ایسی کیفیات کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرنا نہیں، بلکہ ایمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے تو انسان وہ ایسے ہے جیسے اس نے صبر کیا۔ اب صبر والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتائیے بینگ اے مسلم، آپ تھوڑے لمحے کے لیے سوچیں وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، کیا اسے دنیا میں اور آخرت میں کوئی پریشانی رہ سکتی ہے؟ اسے نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی نہ آخرت میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے معزز ناظرین روزہ رکھنے پر توجہ دیجئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ رکھ لو، تو پھر روزہ رکھنے کے بعد تم سب پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو گالی گلوچ سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ، ریاکاری سے بچاؤ، دکھاوے سے بچاؤ، اور اسی سے تمہیں نجات ملے گی۔ روزہ رکھنے کے بعد تم اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو گے تو نجات پاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اور روزے رکھو گے تو صحت جسمانی ملے گی، اور اگر سفر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں غنی کر دے گا۔ معزز ناظرین پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اللہ رب العزت
نے جو روزہ فرض کیا ہے رمضان المبارک کے اندر، ہم اس روزے کی ادائیگی پر توجہ دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو چیزیں ایسی ہیں، یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں آئی 1693 حدیث پاک کا نمبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شفاعت کرنے کے لیے آئیں گی، ایک ہے روزہ اور ایک ہے قرآن۔ روزہ عرض کرے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن آ کر کہے گا باری تعالیٰ رات کو میں اسے جگائے رکھتا تھا، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت روزے کی اور قرآن دونوں کی شفاعت اس بندے کے لیے قبول فرمائے گا، اور قبول فرما کے اسے دوزخ کی بجائے جنت میں داخل فرما دے گا۔ معزز ناظرین، یہ روزہ اتنی برکت والی چیز ہے، دنیا میں صحت جسمانی پاؤ اور آخرت میں نعمت ایمانی پاؤ، اور شفاعت قرآنی اور شفاعت سیامی پاؤ، تاکہ اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کے سائے میں انسان جنت میں چلا جائے۔ دوسرا کام، اب روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے ہمیں سحری اور افطاری بھی کرنی چاہیے۔ سحری کفار اور مشرکین اور ہمارے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، مگر ہم سورج کے صبح صادق کے طلوع ہونے اور غروب آفتاب کے آنے تک، اس کے ڈھل جانے تک ہم اس دورانیہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں فرمایا لوگو سحری کیا کرو، سحری میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک 1823 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 پر یہ حدیث پاک آئی ہے۔ اور سحری کرنے کے معاملے میں ہمیں تاخیر کرنی چاہیے، یعنی بالکل اینڈنگ ٹائم تک ہمیں سحری کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، میں نے عرض کیا پہلے نمبر پہ تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، دوسرے نمبر پہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں سحری کرنی چاہیے، افطاری کرنی چاہیے۔ سحری کے معاملے میں ہمیں سحری دیر تک کرتے رہنا چاہیے، اور افطاری کا وقت ہو جائے تو جیسے ہی ٹائم ہو ہمیں فوری، یہاں تک کہ سحری میں تاخیر کب تک کر سکتے ہیں، کتنی کر سکتے ہیں؟ سنن ابی داؤد حدیث پاک کا نمبر 2350، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے، سحری کے وقت کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی حاجت پوری کیے بغیر اس کو نہ رکھے۔ یعنی اس معاملے میں یہ بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جی بس وہ اذان ہوگی، اب آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کوئی چیز کھا رہے تھے، لائک آپ اینڈ پہ چائے پی رہے تھے، تو تاجدار کا ادھر سے اذان ہو گئی، تو اب ضروری نہیں کہ آپ اسی ٹائم اس کو چھوڑ دیں۔ رسول پاک نے فرمایا جو برتن ہے اس میں جو آپ کھا رہے ہیں اپنی حاجت پوری کر لی ہے، آپ سیر ہو گئے، آپ اس کو بس کر دیں۔ تو اینڈنگ ٹائم تک انسان کو سحری کرتے رہنا چاہیے۔ اگلا کام افطار کرنا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے حدیث پاک کا نمبر 700، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں مجھے سب سے پیارے وہ ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اب جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی سورج ہی ہو اور آپ کر لیں، نہیں، جیسے سورج طلوع ہوا تو as soon as possible ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تب تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتی رہے گی۔ یہ نہیں کہ اندھیرا چھا گیا تو آپ اس وقت جا کے افطار کریں، نہیں، جلدی کا حکم دیا۔ اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے 1098 حدیث پاک کا نمبر، کہ میری امت تب تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار جلدی کرتی رہے گی۔ پھر معزز ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اگلا کام جو ہمیں ماہ رمضان المبارک میں کرنا چاہیے وہ ہے رات کو قیام اللیل کرنا، تراویح کی نماز ادا کرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن صامہ
فمن سامہ وقامہ ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ سنن النسائی کی حدیث پاک 2208 تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، اللہ رب العزت اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ معزز ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک کتنی برکتوں والا ہے۔ رات کے وقت ہم تراویح کی نماز ادا کریں، اور نماز تراویح کتنی ادا کریں؟ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن باجماعت نماز تراویح ادا کی، اور تینوں دن آپ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، المعجم الاوسط میں یہ حدیث پاک آئی، حدیث پاک کا نمبر 798۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی المصنف میں یہ حدیث پاک آئی، حدیث پاک کا نمبر 7692۔ اور یہ وہ کتب حدیث ہیں جو امام بخاری کے زمانے سے بھی پہلے لکھی گئیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی سے مروی ہے کہ بلکہ اس سے بھی قبل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ حضور کے چچا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں وطر کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور پھر باقاعدہ باجماعت پورا مہینہ یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، اور پھر سلسلہ یہ چلتا آیا، اور 20 رکعت نماز تراویح ہی ادا کی جاتی تھی۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی اس حدیث پاک کو السنن الکبریٰ میں امام بیہقی حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور حدیث پاک کا نمبر 4396۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا کرتے، اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں وطر پڑھایا کرتے تھے۔ تو یعنی حضرت مولا علی المرتضیٰ کا معمول بھی یہ تھا کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے۔ پھر اسی کے بعد حضرت ابو الحسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رمضان المبارک میں 5 تراویحوں میں یعنی 4 رکعتیں کر کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ جائے اور جا کر لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے۔ الغرض پوری ایک تاریخ ہے کہ ہمیشہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اہل مکہ کا یہی معمول تھا، اہل مدینہ کا یہی معمول تھا، رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی۔ پھر اگلا کام جو قرآن ہمیں رمضان المبارک میں کرنا چاہیے وہ تلاوت قرآن ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شفاعت کا باعث بنتا ہے۔ اس پر ہم اپنا ایک لیکچر دے چکے ہیں، لہذا آپ اس کو سنیے اور سمجھیے کہ قرآن مجید کو، اور رمضان المبارک میں ہمیں روزانہ ایک سپارہ کر کے، بہترین طریقہ یہ ہے رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھنے کا کہ 30 دن ہیں اور 30 ہی پارے ہیں، ایک پارہ روزانہ پڑھا جائے۔ یہ ایک رات کے اندر شبینہ پڑھنا یہ گناہ ہے، اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی۔ کم از کم شبینہ 7 دن کے اندر پڑھنا چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا فی کل 7، 7 دن کے اندر ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرو۔ تو اس سے ایک رات کے اندر شبینہ کروانا، دیہاتی ایریا کے اندر جو محافل شبینہ ہوتی ہیں اور ایک رات کے اندر ہی قرآن مجید مکمل کر لیا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا بن کے آتا ہے۔ تو قرآن مجید کو ہمیں ماہ رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ پھر اگلا کام، ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کی طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں غریبوں پر، ضرورت مندوں پر اتنا خرچ کرتے کہ
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں، فرماتے بیان کرتے ہیں کہ تیز ہوا بھی آقا علیہ السلام کے خرچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. یعنی آقا علیہ السلام اتنا ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، مجبوروں پر، مقہوروں پر، ارد گرد پڑوسیوں پر، محلے والوں پر، رشتہ داروں پر، جاننے والوں نہ جاننے والوں پر، ہر ایک کو اتنا عطا کرتے کہ تیز ہوا بھی آپ کے صدقہ و خیرات کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم مخلوق پر خرچ کر، میں تم پر خرچ کروں گا. خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، اور ماہ رمضان المبارک میں تو اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اجر بڑھا دیتا ہے، اسی طرح انسانوں پر خرچ کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت اپنے عطا کرنے کے درجات اور رتبے بھی بڑھا دیتا ہے، اور خرچ کرنے والے کو کبھی اللہ رب العزت کمی نہیں دیتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھلا خرچ کیا کرو، اللہ بھی تمہیں کھلا عطا کرے گا، اور اگر تم گن کر خرچ کرو گے پھر اللہ بھی تم کو گن کر ہی دے گا اور اپنی عطا کا ہاتھ روک لے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک 2451. اور پھر فرمایا خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کا نمبر 664. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا، تمہیں بری موت سے بچائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری ذات سے تکبر اور فخر کو بھی مٹا دیتا ہے. کامیابی کا ذریعہ ہے. مومن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے سایہ شفقت کے نیچے جگہ عطا کرتا ہے. پھر اسی ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اعتکاف بیٹھنا چاہیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، پورا 10 دن تو اعتکاف کرنا باعث اجر ہے ہی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک دن اعتکاف کرنا اتنا اجر کا باعث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور دوزخ کے درمیان 2 خندقوں جتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ خندق کتنی ہے؟ فرمایا ایک مشرق سے لے کر مغرب تک اس کا ایک خندق جتنا فاصلہ ہے. اللہ رب العزت 2 خندقوں جتنا فاصلہ ایک دن اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے کر دیتا ہے. پھر فرمایا 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب عطا کرتا ہے جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے. معزز ناظرین، ہمیں اعتکاف بیٹھنا ہے اور پھر اپنی زبان کو ہمیں اللہ کے ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے لیے وقف کر دینا چاہیے. ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ سب سے زیادہ کس بندے کی شفاعت کریں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کی شفاعت کروں گا جو اپنی زبان پر کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے. لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، میں اس بندے کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، جو جتنا دنیا میں رہ کر مجھ پر سلام پڑھے گا نا، درود و سلام پڑھے گا، میں اس کے ساتھ وہ قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا. یہ درود و سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی حدیث پاک 1638 تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اس دن فرشتے کثرت کے ساتھ میری بارگاہ میں آتے ہیں. کوئی شخص جب بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو درداء نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ہم ایسا ہی کریں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ہاں، میرے وصال کے بعد بھی اسی طرح درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ اللہ رب العزت کے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء، ہاں میرے وصال کے بعد بھی جہاں سے کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے لیے زمینوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کے جسموں کو کھائے، ان کے جسموں کو زمین کھا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، درود و سلام کی کثرت ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کرنی چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے 2041۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، وہ پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وہ پڑھتا ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تاجدار کائنات نے فرمایا جس بھی شکل میں یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ جس انداز میں بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے۔ میں سلام بھیجنے والے کا سلام سنتا ہوں اور سن کر اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ معزز ناظرین، ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بدلے میں مومن کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو۔ ایسے ہی سلام جب بندہ مومن اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، تو تاجدار کائنات نے سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں فرمایا کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں۔ تو ذرا بتائیے، سلام ایک دعا ہے، جس بندہ مومن کے لیے اس کا نبی سلام بھیج دے، کیا اس کی زندگی میں کوئی پریشانی باقی رہ سکتی ہے؟ معزز ناظرین، یہ بات توجہ طلب ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، الشفاء شریف میں یہ حدیث پاک آئی، حدیث پاک کا نمبر 552 تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مجھ سے سوال کرے، جب تم میں سے کوئی بھی اللہ سے سوال کرے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھے، اور اس کے بعد وہ جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی ساری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ معزز ناظرین، اگر بندہ مومن درود و سلام شروع میں نہ پڑھے اور دعا کے اختتام میں نہ پڑھے، وہ دعا اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے، وسیلہ کا ذریعہ بنتی ہے دعا۔ اس لیے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میسر آ سکے، اور قربت میسر آ جانے کے بعد اللہ رب العزت کی رضا کا انسان طلبگار بن سکے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ اور بعض روایات میں آیا 100 مرتبہ تاجدار کائنات استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں کی پاکیزگی چاہتے ہیں، طہارت چاہتے ہیں، اس سے حفاظت چاہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام سے نسبت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور قیامت کے دن باب الریان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی کامیابیاں چاہتے ہیں، تو ہمیں رمضان المبارک کو ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، نماز پنجگانہ ادا کرنی چاہیے، زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے، ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے،
کثرت درود و سلام کرنی چاہیے، رات کو نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، نماز تہجد ادا کرنی چاہیے، ہمیں رمضان المبارک کے اندر کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے اور کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یقیناً اس سے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارش ہم پر اترے گی۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کے ان تمام ایام کو ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔